کہ آج کی رات ہمارے لیے شب برات کے عنوان سے ہم نے منعقد کی، تو شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اس میں سرکار کا ایک بڑی علماء کا فرمان ہے کہ 12 رکعت نماز بندہ پڑھتا، نفل نماز 12 رکعت، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر یہ پڑھنے سے اس کے گناہ اگر سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے بخشے جائیں۔ وہ نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، تسبیح کی نماز، جس کے اندر 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس کو تلقین فرمائی، میں تمہیں عطا نہ کروں، تمہیں بخش نہ دوں، تمہیں خبر نہ دوں؟ حضرت عباس کہتے سرکار فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا پھر یہ نماز ایسی ہے اگر تو پڑھے تو تیرے گناہ جتنے بھی ہوئے سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، بارش کے قطروں سے زیادہ ہو، درخت کے پتوں سے زیادہ ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ ہو، اس کے پڑھنے سے رب بخشے۔ وہ گناہ بخشے جائیں گے تو نے اعلانیہ کی، وہ بھی بخشے جائیں گے جو پوشیدہ کی، وہ بھی بخشے جائیں گے تو نے جان بوجھ کے کی، وہ بھی بخشے جائیں گے جو تو نے بھول کے کی، وہ بھی بخشے جائیں گے تو جو کرنے کے بعد یاد رہے، وہ بھی بخشے جائیں گے جو کرنے کے بعد یاد نہ رہے۔ اس رات کو معمول ہے امت محمدیہ کا تسبیح کی نماز کی ادا کرنا، اور وہ رات ایسی ہے اس کے اندر اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ بیٹھے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ بندے کی، جو اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے اس کی مثال مردہ کی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ مردہ کی، تو اللہ کا ذکر نہ کرے زمین کے اوپر بھی وہ مردہ ہی ہوتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بھیڑ جتنی آنکھیں رکھے ڈیلے پھر بھی نبی نہ ہے، چلتا پھرتا ہو پھر مردہ ہے، سنتا ہو پھر مردہ ہے، زبان کینچی کی طرح کترتی ہو پھر مردہ ہے۔ ہمارے علماء نے کہا اگر یہ مردہ ہے اوپر چلتا پھرتا تو جو اللہ کا ذکر کرے وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے، زیر زمین چلا جائے مثال ہو جائے پھر بھی زندہ ہی رہتا ہے۔ جہاں ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ نا 2 بندے بھی بیٹھو۔ حدیث سناتا ہوں میں، مجھے 2-4 حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں وقت آپ کا زیادہ نہیں اب لینا چاہتا، بہت لمبا نماز کا وقت نہیں گیا۔ لا یقود قوم یذکرون اللہ، لا یقود قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ یہ بات جو آپ نے کرنی ہے شب برات کی، سرکار کا فرمان ہے جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے 4 حالتوں سے خالی نہیں رہتی۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے الا حفتهم الملائکہ، ان کے سروں کے اوپر فرشتے اپنے پروں کی چادر تان کے کھڑے ہو جاتے، وہ سمجھے ہمارے سر پر چھت ہے، رب کہتے ہیں نہیں، چھت کے درمیان رب کے فرشتوں کی رحمت کی چادر۔ بندے سمجھے زمین پہ بیٹھے غشیت علیہم الرحمہ، ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ رب کی رحمت کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، ہر بندہ جو اس محفل میں آ کے بیٹھے اس کے دل پہ سکون اترتا ہے، تمانیت کی دولت اترتی ہے، جس کو تلاش کرتا ہے سکون نہیں ملتا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، حضور فرماتے ہیں بندہ ادھر ذکر کرتا ہے نا اللہ کا، ادھر رب ذوالجلال فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور ان کے سامنے اس بندے کا ذکر اپنی زبان قدرت سے شروع کر دیتا ہے۔ آؤ، یہ رب کی رحمت ہے جو اس دن تیری تلاش میں رہے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ پیش کرو اور اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ اپنے لیے، اور جس دن وہ رات آئے اس دن خاص طور پر اپنے دوستوں کو بھی راضی کر لینا، رشتہ داروں کو جن کو ستایا ہو، جن سے ناراضگی ہو گئی ہو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک فون ہی کال ہی کر دینا، کیونکہ مسلمان سے معافی مانگو گے رب راضی ہو جائے۔
آج نقطہ تعلیم کے طور پہ ایک بات عرض کروں، سرکار کا فرمان ہے، مجھے رب نے 3 باتوں کا حکم دیا بطور خاص، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان 3 سے کوئی اور اچھی ہوتی رب وہ بھی بتاتا سرکار۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات سل من قطعک، دوسری بات واعف عمن ظلمک، تیسری بات واحسن الی من اساء الیک۔ حضور فرماتے ہیں، رب نے فرمایا مصطفیٰ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، جو توڑتا ہے اس سے جوڑ۔ دوسری بات جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر۔ یہ ہے مصطفیٰ کو رب نے سبق دیا، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو معاف کر اس کو۔ تیسری بات فرمایا جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ یہ پلے باندھنے والی بات ہے، یہ تینوں باتیں باندھ کے رکھا۔